بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک دفعہ دوبارہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس اپنے سوالات کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے، لیکن اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ تو غدیر خم جو ہے اس کے خطبے کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو غدیر خم بھی کہتے ہیں، خم بھی کہہ دیتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو رستے میں ایک جگہ ہے، تو غدیر معنی تالاب، تو اس جگہ پہ ایک تالاب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں، یعنی حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، آپ کی زندگی کا آخری حج تھا۔ جی۔ تو حج کے بعد 18 ذی الحجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو مکہ سے مدینہ کی طرف، تو راستے میں غدیر خم یا خم کہہ لیں، تو خم کے مقام پہ جو تالاب تھا وہاں آپ نے صحابہ کو ایک خطبہ دیا۔ یہ خم اور خم دونوں چلتا ہے اردو میں؟ ہاں، عربی میں بعض کتابوں میں آپ کو خم بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ اچھا، انجینئر صاحب نے یہاں پہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے، خم کے مقام پہ حجۃ الوداع سے واپسی پر۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، حجۃ الوداع سے واپسی پر، اس کو ہم سمجھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور 18 ذی الحجہ یا 10 ہجری کی بات ہے، اور اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ اوکے۔ تو اہل بیت کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اہل بیت کے بارے اس کا کیا مطلب ہے، اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے میں رہنا؟ مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ وصیت کی، نصیحت کی، اس کو ہم وصیت اور نصیحت دونوں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، کہ آپ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا اور اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک۔ اچھا، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں یہ کیوں نصیحت کی۔ یہی تو اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نصیحت یہ کیوں کی۔ نہیں، لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے نا، اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، وہ آپ ضرور بتائیے کہ کیوں نصیحت کی، لیکن اہل بیت کون ہے پھر، وہ بھی ہمیں؟ ہاں، وہ بھی اسی روایت میں آ رہا ہے آگے، ٹھیک۔ ہاں وہ بھی اسی روایت میں آگے آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، ایک تابعی نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے، کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹیکسچول میننگ، جیسے ایک آیت ہوتی ہے تو ہم اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے شان نزول یا سبب نزول کی طرف جاتے ہیں، اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح قرآن میں تو یہ کام بہت ہوا ہے، شان نزول کا، اسباب نزول پہ کتابیں لکھی گئیں۔ احادیث میں یہ کام بہت کم ہوا ہے، گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے، ریسرچ گیپ کا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سیریز آف ایونٹس ہے۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ کام ہوا ہے، بکس لکھی گئی ہیں شان نزول کے اوپر، تو احادیث میں بھی جو کچھ ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا، حتیٰ کہ حدیث تقریری، اس کے پیچھے ایک کانٹیکچول ایونٹ ہے۔ تو اب آپ ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، تو اس گیپ کے اوپر کام کروائیے انشاءاللہ۔ یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں گیپ ہے؟ ہاں، مطلب احادیث میں بھی اسباب نزول پہ کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حضرت زید نے کہا کہ دیکھیں بات یہ، وہ بالکل اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پس منظر پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ مراد وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ جن کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ تو وہ تابعی نے پوچھا وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ تو انہوں نے کہا کیا ان سب پہ صدقہ حرام ہے؟ حضرت زید نے کہا ہاں۔ اب آل علی سے مراد صرف فاطمی یا غیر فاطمی بھی؟ نہیں، آل علی میں تو پھر جو ہے نا وہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں، غیر فاطمی بھی؟ غیر فاطمی بھی آ ان جاتے پہ ہیں، بھی صدقہ حرام ہے؟ ہاں، بظاہر تو یہی ہے۔
آل نہیں، لیکن عقیل اس وقت آل علی تھے ہی فاطمی، یہ بھی تو نقطہ نکل سکتا ہے. نہیں، وہ تو آپ دیکھیں نا کہ بعد میں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی آل میں سی ہیں نا باقی جتنے بھی ہیں. نہیں، باقی ان کی آل علی تو ہیں، لیکن کیا صدقہ غیر فاطمی میں بھی حرام ہے؟ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے، روایت سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ آل علی سے مراد جو ہے وہ حضرت علی کی جو نسل میں. چاہے وہ فاطمی ہے چاہے وہ غیر فاطمی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ باقی جو ہیں آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، آل عقیل. ہاں ظاہری بات ہے کہ وہ بھی تو اللہ کے رسول سے تو نسب نہیں نہ جوڑا. زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ فاطمی اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول سے نسب جوڑا ہے. جی جی. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں آل جعفر میں یا آل عباس میں تو واسطہ تو درمیان میں نہیں نا بن رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر جا کے رشتہ مل رہا ہے نا. چچا زاد بھائی. ہاں، اوپر جا کے رشتہ میں. اچھا، یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو آپ وسلم نے کہا کہ بھائی اللہ کی کتاب کو تھام لو، ٹھیک ہے. دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. یہ ایکسپریشن بہت اہم ہے ہمارے میں، اور کچھ دوسرے جو طبقات ہیں یا گروہ ہیں یا مسالک ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے. دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو سورسز ہیں، شریعہ کے دو سورسز ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کے جو ائمہ تھے ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک 12 ہیں، کوئی ان میں سے جو ہے وہ ابھی تک ائمہ چلا رہے ہیں، ان میں بھی بہت اختلاف ہے. جی ان میں بھی ائمہ مختلف کی تعداد میں ان کے یہاں بہت اختلاف. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دونوں سورس آف شریعہ ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے وسلم نے کہا جہاں کتاب کا ذکر کیا تو کیا کہا، فی الہدا والنور، کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بی، اور مضبوطی سے اس کو تھام لو، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ سورس آف شریعہ ہے. جب بات آئی اہل بیت کی کہ دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. یہاں یہ نہیں کہا مطلب ان کی اتباع کرو، ان کے قول فعل اور عمل کی، یا اہل بیت کا جو عمل ہے وہ بھی سنت ہے، نہیں. تو اہل بیت کو مصدر شریعت کے طور پہ، ماخذ شریعت کے طور پہ، سورس آف شریعہ کے طور پہ نہیں ذکر کیا، صرف اللہ کی کتاب کو سورس آف شریعہ کے طور پہ ذکر کیا. اہل بیت کے بارے میں جو بات کی وہ حسن سلوک کی، حسن سلوک کی کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ تم نے کوئی زیادتی کسی قسم کی نہیں کرنی. اس حوالے سے میں تمہیں کیا ہے، اللہ سے ڈرا رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں کہ کانٹیکس کیا تھا. پس منظر. ہاں، اللہ کے وسلم نے یہاں پہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں 3 دفعہ کہا ہے، 3 دفعہ یہ بات کہی ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. یہ کیا کوئی فیوچر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدشہ تھا، یا کچھ ہو چکا تھا کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسپانس کر رہے تھے؟ اچھا. یہ اصل میں بیسیکلی جو روایتیں جو ہیں نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ کچھ ہو چکا تھا. یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 4350. حضرت بریدہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا، خمس ان سے لے آئے. حضرت خالد بن ولید پہلے ایک مہم پہ بھیجے گئے، ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید بیسیکلی گئے تھے یمن کی طرف، ٹھیک ہے. آپ کہہ لیں کوئی کسی سریے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، مہم تھی. تو حضرت علی کو پیچھے بھیجا گیا کہ آپ ان سے خمس لے آئیں. حضرت علی گئے حضرت خالد بن ولید کے پیچھے. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا حضرت علی سے ناراض تھا، اور ناراضگی کی وجہ ان کا غسل تھا. اچھا، بخاری کی روایت میں ذرا اجمال ہے، بات پوری طرح سے کھلتی نہیں ہے، لیکن کچھ اور روایتوں سے بات پوری کھل جاتی ہے. تو بخاری کی روایت میں صرف اتنا ہے کہ حضرت علی گئے ہیں حضرت خالد بن ولید سے خمس لینے کے لیے یمن میں ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہاں پہ تھے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے. تو میں حضرت علی سے ناراض ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے غسل کیا. تو میں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت علی نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ذکر کیا کہ حضرت علی نے غسل کیا. بیسیکلی تھا کیا کہ مالی غنیمت میں جو ہے وہ کچھ لونڈیاں بھی تھیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی جو کہ
آپ کہہ لیں کہ جی شکل و صورت میں اچھی تھی، اس کو اپنے لیے مختص کر لیا. اچھا. مختص کر کے رات جو ہے نا اس کے ساتھ گزاری اور صبح غسل کیا. اب یہ ساری بات امام بخاری نے اس طرح سے نہیں بیان کی، لیکن باقی روایات سے ہم کو مل جاتی. مل جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے وہ حضرت بریدہ جو ہے یا کچھ اور جو کہ عمر میں ذرا بڑے صحابی تھے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی تھی. کچھ صحابہ عمر میں بھلے مرتبے میں ان سے کم ہوں گے لیکن عمر میں ان سے بڑے تھے. ان کے نزدیک ظاہری بات ہے کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے. تو انہیں اس بات پہ ناراضگی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال غنیمت یا خمس جو ہے اس کا جو حصہ ہے وہ آپ سلم تک پہلے کیوں نہیں پہنچایا، پھر آپ سلم تقسیم کر کے ان کو دیتے. جی جی جی، جو طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پر. تو حضرت علی نے یہ خود سے فیصلہ کیوں کر لیا، اس پہ ان کو ناراضگی ہوئی اور انہوں نے پھر واپس آ کے آپ سلم سے بھی اس کی شکایت کی. میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کے وضاحت کے لیے کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے، چاہے اس میں مال اسباب ہو چاہے غلام و لونڈیاں ہوں، وہ پہلے امیر کے پاس جمع ہوتا ہے، پھر امیر اس کو تقسیم کرتا ہے جس طرح چاہے. لیکن اگر کوئی اس میں پہلے سے کوئی چیز لے لے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. تو نہیں اس پہ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں جب حضرت بریدہ آئے ہیں آپ سلم کے پاس تو انہوں نے آپ سلم سے اس کا ذکر کیا بطور شکایت کے کہ یہ ہوا ہے. تو آپ سلم نے کہا کہ اے بریدہ کیا آپ علی سے جو ہے وہ ناراض ہیں؟ بلکہ یہ الفاظ ہیں عربی میں اتبغض علیًا، کہ علی سے بغض تو نہیں پیدا ہو گیا اس بات پہ. تو حضرت بریدہ کہیں فقلت نعم، میں نے کہا پیدا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبغضوا، نہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. فإن له في الخمس أكثر من ذلك، دیکھو جتنا مال انہوں نے رکھا ہے نا خمس میں سے، ان کا حصہ اس سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ وہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. پانچواں حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا تھا اور پھر آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو بھی جاتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں ان کا حصہ تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو جتنا ان کا حصہ حضرت علی کا بنتا تھا انہوں نے اس سے کم ہی رکھا. اچھا دوسرا جو مسئلہ ہے، یہ جو شبہ پیدا ہوا حضرت بریدہ کو کہ انہوں نے کیوں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کے بھیجا تھا. تو بعض اوقات ماتحت امیر کو بھی وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو کہ امیر کے ہوتے ہیں، یعنی امیر اپنی اتھارٹی جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ خود وہاں پہ امیر تھے تو اس لیے انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ماتحت جو امیر نہیں ہے وہ نہیں لے سکتا. ہاں وہ نہیں لے سکتا. یہی میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک عام آدمی ہے، ایک کمانڈر ہے، چلے علاقائی کمانڈر ہے یا کوئی عام سپاہی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چونکہ ان کو امیر بنا کے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ، تو اگر انہوں نے اپنا حصہ نکال لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن ان کو صحابی کو غلط فہمی ہوئی اور ان کو اس سے وہ مسئلہ پیدا ہوا. اچھا پھر ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ حواشی میں، کہ حضرت علی سے بدگمانی نہ کریں آپ کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے بعد وہ تمہارا دوست ہوگا. تو یہ جو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کے درمیان اور اے بریدہ آپ کے درمیان، تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بدگمانی کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے اور وہ آپ کے بہترین دوست ہوں گے. ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت علی سے میں محبت کرنے لگا، ٹھیک، اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے حضرت علی محبوب تھے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. تو گویا اس ارشاد کی وجہ کیا تھی وہ بھی آ گئی، تاکہ اگر کسی کے دل میں جو ہے وہ کوئی ایشو پیدا ہو گیا ہے حضرت علی کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے دیکھیں نا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رولنگ پارٹی ہے تو ضروری نہیں کہ ایک حکمران ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہے نا وہ جو اس کی اتھارٹی ہے اس کو مطلب مس یوز ہی کریں. لیکن عام طور پہ عوام میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی بھی چیز دیکھیں گے جی یہ مس یوز ہو رہا ہے. بالکل.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہونے کے ناطے جی کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے مختص کر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جی کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی کو دور کرنا چاہا۔ اچھا، ایک جیسے حضرت بریدہ نے اظہار کر دیا، دوسری ایک جو روایت اسی غدیر خم کے خطبے کے پس منظر میں ہمیں ملتی ہے سیرہ ابن ہشام میں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں یمن سے اور مال غنیمت بھی ہے، تو اب انہوں نے جلدی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پہلے جا ملیں اور پھر بعد میں آ کے جو ہے وہ قافلے کا بھی استقبال کریں۔ تو قافلے کے اوپر انہوں نے کسی کو اپنا نائب بنایا اور خود جلدی سے مکہ آ گئے، اور یہ حجۃ الوداع کا ہی ایک طرح سے موقع ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے ہیں مکہ سے قافلے کے جو ہے وہ استقبال کے لیے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے لباس جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی ہے، نئے لباس جو ان کو مال غنیمت میں ملے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ ناراض ہوئی ہے اور کہا کہ تم نے خود سے یہ فیصلہ کیسے کیا اور یہ لباس تم اتار دو۔ اس سے پھر لوگوں کے دلوں میں ایک رنجش پیدا ہوئی کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کے استقبال کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کہ ہم مطلب جسے کہتے ہیں تیار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں یا آپ سے ملیں اور اس سے آپ لوگوں کو خوشی ہوگی، تو ہم نے تو آپ لوگوں کے لیے یہ کیا اور آپ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ہمیں ڈانٹ دیا، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک رنجش پیدا ہوئی۔ دوسرا ایک اور ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی تو اب یہ اس طرح کے اور بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو یمن کی جو مہم تھی اس سے مہم جوئی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا گیا، تو ایک بندے کو شکایت نہیں پیدا ہوئی تھی، کئی لوگوں کو شکایت پیدا ہو گئی مختلف وجوہات سے، اور اس میں یہ تاثر بھی جانے لگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹو ہونے کی وجہ سے شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ خطبہ دیا خم کے مقام پہ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کوئی بدظنی پیدا نہ ہو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نہ حضرت علی سے متعلق۔ اچھا، اس خطبے میں سب سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جی مین جملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ پس منظر میں جو بات ابھی تک ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے کہ ایک مہم تھی یمن کی طرف، جی، اس مہم سے متعلق جو مال غنیمت تھا یا خمس تھا، اس سے متعلق لوگوں میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی سے متعلق۔ ایک روایت آپ نے یہ بتائی کہ انہوں نے خود اپنے لیے کچھ مال غنیمت سے ایک لونڈی مختص کر لی، تو لوگوں کو اس بات پہ اعتراض تھا، لیکن چونکہ حضرت علی کو خود امیر بنا کے بھیجا گیا تھا تو امیر اپنے لیے لے سکتے ہیں۔ دوسرا، کچھ صحابہ کرام نے کچھ نئے لباس پہن لیے تاکہ جب وہ ہمارا استقبال کریں تو ہم نے اچھا لباس پہنا ہو۔ حضرت علی نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس پہ کچھ رنجش پیدا ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ انتظامی امور کی بنیاد پہ آپس میں رنجش پیدا ہو گئی حضرت علی سے متعلق، اور یہ بھی ایک تاثر پیدا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، تو کہیں یہ کوئی غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہے۔ اور اس تاثر کی وجہ یہ تھی کہ یہ عام طور پہ ان صحابہ میں پیدا ہوا جو بزرگ تھے، جو عمر میں بڑے تھے، اور حضرت علی ابھی ینگ تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو غدیر خم کا یہ جو خطبہ ہے، اس میں میں کہہ رہا تھا کہ جو سب سے آپ کہہ لیں بنیادی جملہ ہے، اب اس کو سمجھیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، اب آپ دیکھیں نا کنٹیکسٹ کے ساتھ معنی کس طرح سے واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس پہ ہم علیحدہ سے ایپیسوڈ نیکسٹ کرتے ہیں کہ مولا کے کیا معنی، لیکن ابھی تک یہ کانٹیکسٹ جو بیان ہوا ہے اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے حضرت بریدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بغض تو نہیں ہے، وہ نہ رکھو، تو پھر حضرت بریدہ نے کیا کہا کہ اس کے بعد سے علی مجھے ایسے محبوب ہو گئے کہ جیسے مطلب سب سے زیادہ محبوب مجھے وہی ہوں۔ تو مقصد بھی یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خطبے کا کہ علی سے محبت پیدا کرو۔ تو یہاں پہ بھی مولا سے مراد محبوب ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا محبوب جو ہے وہ علی ہے۔
جس سے میں محبت کرتا ہوں، نہیں جو مجھ سے جو محبت مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. یہ بیسیکلی کانٹیکسچول میننگ ہے جو اس روایت کے معنی کو بالکل کھول کر کے متعین کر دیتے ہیں. یہاں مولا سے مراد خلیفہ نہیں ہے. اور مولا کا لفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی صحابہ کے لیے کہا ہے، اور بھی کئی صحابہ کے لیے کہا ہے. تو یہاں پہ مولا سے مراد جو ہے وہ محبوب ہے، محبوب جس سے ہم دل سے محبت کریں. اور اس میں مقصود یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اہل بیت کے بارے میں اگر تمہارے کوئی رنجش ہے تو وہ رنجش دور کر لو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا اہل بیت جو ہے وہ 3 حیثیتیں تھیں ان کی. ایک تو اہل ایمان میں سے تھے، دوسرے جو ہے وہ اصحاب میں سے تھے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. تو اس اعتبار سے ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بدزنی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. تو وہ یہی تھی کہ بدزنی آج اگر اہل بیت کے بارے میں تھی تو کل اللہ کے وسلم کے بارے میں بھی ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے. پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. رکتا نہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بدزنی لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بات پھر جاتی کہاں تک ہے، اور یہی بات اہل بیت سے متعلق ہے. تو بہرحال یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ جی پس منظر ہے اس روایت کا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پس منظر بیان کرنے کا. ناظرین ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر.